وہاں سے اس کو چاہے ہائی لائٹ کر لیں. انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. آیت نمبر ہے 47. تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ دعا ہے ایسی کہ جس میں کہ انسان جو ہے وہ اللہ نہ کرے اللہ سے کوئی ایسا سوال نہ کر دے جو اللہ کو پسند نہ ہو. اس کی دعا یہ ہے. تو یہاں پر اب ہم تھوڑا سا یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے نوح علیہ السلام کچھ بھی کہیے نافرمان اولاد تھی لیکن تھے تو باپ نہ. ایسی آج بھی ہوتا ہے, اولاد اکثر نافرمان ہوتی ہے, اللہ کی بھی ہوتی ہے اور اپنے والدین کی بھی ہوتی ہے, لیکن ایک جو نیچرل اللہ نے محبت رکھی نا وہ تو نہیں نکلتی نا ماں کے دل سے اور باپ کے دل سے. تو انہوں نے اسی ناطے کہا کہ اللہ تعالیٰ, بالکل یہ انداز تھا کہ پلیز اللہ تعالیٰ میرے جو یہ بیٹا ہے تو آپ نے تو مجھے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا, تو آپ اس کو بھی بچا لیجئے. یعنی ان کو ایک دکھ ہوا نا کہ بھئی یہ ڈوب گیا, اور اللہ کے تو بس میں تھا نا ڈوبنا کیا, پھر اللہ بچا دیتا, ڈوب کے نکال دیتا. اس وقت انہوں نے دعا کی. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا نوح علیہ السلام کو اور کہا کہ وہ تمہاری اولاد میں سے اور گھر والوں میں سے کہاں ہو گیا, وہ تو بگڑا ہوا کام ہے. بگڑا ہوا کام کیا, بگڑا تمہارا بگڑا ہوا عمل ہے, تمہاری بگڑی نسل ہے, یہ مراد ہے. بگڑا ہوا کام سے مراد یہ کہ یعنی کہ تمہاری نسل میں جیسے وہ سمجھ لو کہ ایک گندا جو ہے نا, سمجھ لو کہ بچہ جو ہے وہ کردار کے لحاظ سے پیدا ہو گیا, تو وہ تمہارے خاندان سے کیسے ہو سکتا ہے, تم تو نبی ہو, تمہاری تو 3 بیٹے جو فرما بردار ہیں ان کو میں نے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈانٹ کے یہ کہہ دیا کہ اس کا تمہاری نسل سے, تمہارے پاکیزہ عمل سے کوئی اس بیٹے سے تعلق نہیں, یہ تو بہت ہی تمہارا جو ہے وہ بگڑا ہوا بیٹا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اور یہاں تک کہا کہ تم کیا جاہل بننا چاہتے ہو ایسی دعا کر کے کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا تمہیں وہ فیصلہ قبول نہیں ہے اور تم جہالت کا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہو. تو اتنی بڑی جو ہے وہ ڈانٹ پڑ گئی. تو نوح علیہ السلام کا کیریکٹر یہ دیکھیے کہ انہوں نے فوراً رجوع کیا اللہ کی طرف. یہ نہیں کہ بحث کرتے رہتے, فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کو میری بات نہیں اچھی لگی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی ایسا غلط سوال کروں, سوال کا مطلب کوئی ایسی غلط دعا کروں جس کا کہ مجھے خود علم نہیں واقعی, کہ مجھے پتہ نہیں ہے میرے لیے اچھی ہے کہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہا کہ اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو واقعی میں تو تباہ ہو جاؤں گا, کہیں میرا بھی انجام آپ ناراض ہو کے کوئی برا نہ کر دیں. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی پچھلی نیکی پہ کوئی غرہ نہیں کیا کہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تو اتنا بڑا نبی ہوں, اتنا بڑی میری اہمیت ہے, اتنی ویلیو ہے, 950 سال میں نے تبلیغ کی, کیا ہو گیا اگر آپ میرے ایک بیٹے کو بچا لیں. نہیں, فوراً انہوں نے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا. تو ایک اور یہاں بہت بڑا سبق ہمارے لیے جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سے نا سوچ سمجھ کے دعا مانگا کریں. بعض دفعہ لوگ جو ہے نا وہ بالکل بغیر سوچے دعا مانگتے ہیں. میں مثال آپ کو اس کی دوں گی, جیسے مثال کے طور پہ بچیوں کا کوئی رشتہ ہے. اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ کو ظاہری طور پہ ان کا پیسہ, اسٹیٹس اور ہو سکتا ہے دولت اور لڑکے کی شاید کوالیفیکیشنز یا چلے شکل بعض دفعہ اچھی لگ رہی. اب بعض دفعہ مائیں کیا کہتی ہیں بس اللہ یہیں پر میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے. اور میں یہاں تک جانتی ہوں, میں آپ کو ایک حوالے سے بتاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ ایک جو کوئی صاحبہ تھی تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ جو ہے نا میرے فلاں بچے کے لیے استخارہ کر لیں. تو میں نے کہا دیکھیے میں استخارہ نہیں کر سکتی, نہ میرے کرنے سے آپ کا اس رشتے میں کوئی خیر پڑے گی, کیونکہ وہ میرے لیے اچھا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ کے اور آپ کی بیٹی کے لیے اچھا نہیں ہوا تو کیا فائدہ ہوگا نا. تو سمجھا دیا ان کو. تو میں نے کہا آپ کریں اور آپ کی بیٹی کرے, سب سے زیادہ تو آپ کی بیٹی کرے. تو بعد میں جب میں نے پوچھا کہ آپ نے استخارہ کیا تو کہنے لگی نہیں میں نے تو بالکل نہیں کیا. اچھا بھائی کیوں نہیں کیا؟ وہ اگر میں استخارہ کر لیتی اور وہ خراب آ جاتا تو پھر کیا ہوتا, مجھے تو وہ رشتہ پسند آ گیا تھا. تو لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, آپ کو پتا ہے, وہ یہ یعنی کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہیں استخارہ میرا غلط آ گیا کیونکہ میرا تو ادھر دل آیا ہوا ہے اس والے رشتے میں, تو یہ تو اللہ نے اگر کہیں نہ کر دیا تو پھر میرا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اس لیے لوگ استخارہ نہیں کرتے. اور دوسری ایک ایکسٹریم کیا ہے کہ وہ مولوی حضرات سے کراتے ہیں, خود نہیں کرتے, کہ انہوں نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کہا ہے اپنا خراب آ رہا ہے لیکن کیونکہ مولوی صاحب نے کہہ دیا تو بس پھر یہ میرے لیے ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایکسٹریم آپ کو نظر آئے گی. تو اس حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ کبھی یہ دعا نہیں کریں کہ حتمی طور پہ کہ بس یہی ہو جائے. بھئی ابھی آپ کو چمکتی, وہ کہتے ہیں نا ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. استخارہ کریں, اس کے بعد جو ہے نا اللہ کی جب ایک تائید آ جائے, کوئی نہ کوئی آپ کو اشارہ مل جائے, کوئی آپ کی فیلنگ ہو جائے, اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر لیں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کوئی چیز آپ کو بظاہر اچھی نہیں لگ رہی,
لیکن استخارہ آ گیا تو الحمدللہ پھر آپ اس حوالے سے اللہ سے گائیڈ لائن یہ تو لینا ہوتا ہے نا. یاد رکھیے گا استخارہ غیب جاننے کا ذریعہ نہیں ہے کہ کوئی غیب کی آپ کو خبر اللہ دے دے گا، لیکن کیا ہے ایک طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک اللہ سے ایک مشورہ ہے، آپ سمجھ لیں کرنا، باقی اللہ کی مرضی جو اللہ قسمت میں لکھے. لیکن ایک چیز یہ میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ حتمی نہیں دعا کوئی چیز کی کیا کریں کہ بس یہی بل ضرور یہی ملے. جیسے اب گھر ہے، آپ کوئی گھر خرید رہے ہیں تو آپ کی خواہش ضرور ہے کہ فلاں ایریا میں آپ کو گھر ملے، لیکن اس کے ساتھ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ اگر وہاں میرے لیے خیر ہے تو وہ ایریا ہے. دیکھیں ایریا کا ہوتا ہے آدمی کو بھئی اچھا ایریا ہو، لیکن اگر خیر ہے تو اللہ وہ ایریا ہو، ورنہ جہاں بہتر سمجھے. بس اس طرح کر کے نا اللہ پہ زیادہ بات ڈال دے. اور یہ چیز ہاں منع ہے، میں ایک حدیث کے مطابق بتا دوں کہ یہ دعا کرنا منع ہے کہ حدیث آتی ہے کہ اللہ سے یوں نہ دعا کرو کہ اللہ تو کر بھی دے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک. یہ نہیں دعا صحیح ہے، یہ تو دعا ہی نہیں ہوئی نا. پھر تو آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی ہو تو ہو بھی جائے، تو یہ تو خود بھی آپ کنفیوز ہیں. پھر یہ نہیں کہا جا رہا. لیکن حتمی بالکل فکس کر کے کوئی چیز کی دعا، جیسے اب آپ گاڑی آپ کی خواہش ہے آپ کی، تو یہ کوئی دعا ہے کہ انسان کہ اللہ تعالیٰ مجھے لیٹسٹ ماڈل کی کرولا دلا دے. مطلب ویسے کرنے کو آدمی کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ آپ کو ایک گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اچھی گاڑی چاہیے، خیر کے باعث گاڑی چاہیے. اللہ نہ کرے یہ نہ ہونا گاڑی تو مل جائے کل ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کو. تو ایسی چیز خیر کے ساتھ اللہ سے ہر چیز کا سوال کریں. بالکل ایک یعنی اس معاملے میں نا ایک لالچ والی ٹینڈنسی نہیں ہونی چاہیے کہ خاص کر کے کوئی چیز کو مانگنے انسان لگ جائے، کہ اس میں اللہ کو بھی وہ حامی اور ناصر بنائے کہ انشاءاللہ اللہ جیسے رشتہ ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ تو میری بچی کے لیے، بیٹے کے لیے بہترین خیر والا رشتہ مجھے جڑا دے. یہ دعا بس اس طرح کر لیں، اور پھر آئے رشتہ تو استخارہ کر لیں.